الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ بندہ اللہ کی نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ہمیں شکر اس بات پر ادا کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوں گے کہ 1.5 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑے رہنے میں پیروں پر ورم بھی آیا ہوگا، کئی لوگوں کے پیر پھٹنے بھی لگے ہوں گے، لیکن نفس کو سمجھائے کہ اللہ نے وہ سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں وہ گہرے رمضان کی عبادتیں ہیں کہ رات میں اتنا لمبا قیام آپ کا ہوتا تھا رمضان کے علاوہ میں کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، حتی تورمت قدما، آپ کے دونوں قدم پھولنے لگتے تھے۔ تو اللہ نے وہ سنت ہمیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نفس کو اگر اس سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ پورا مہینہ وہ آمادہ ہو جائے گا۔ یہ سمجھانے کی بات ہے، پورا رمضان تجھے اس کا اہتمام کرنا ہے، رمضان کے بعد جو کرنا ہے کرنا، لیکن رمضان کا 1 مہینہ بس پابند بن جائے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں 1 مہینے کے لیے نفس کو سمجھا، اگر 1 مہینے کے لیے مان گیا تو 11 مہینہ آٹومیٹک وہ تیار ہوگا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں عالمی حالات، خصوصاً فلسطین کے حالات، جن کے لیے نماز چھوڑنے کا کوئی ایسا عذر نہیں ہے جو ان کے پاس نہ ہو، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی ہر فرد اللہ کے سامنے اندھیرے میں کھڑے رہ کر کے تراویح کی سنت ادا کر رہا۔ فرائض تو چھوڑنا دور کی بات ہے، سنتیں تک نہیں چھوٹ پا رہی ہیں، اور ایسے حالات میں اللہ کا شکر ان کی زبانوں پر ہے۔ چھوٹا بچہ بھی 1 مہینہ 10 دن کے بعد بھی روٹی ہاتھ میں آتی ہے تو الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اور ہماری معمولی مصیبتوں پر بھی شکوے شکایت ہونے لگتے ہیں۔ کر اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے ان کو بھی فتح عطا فرمائے، اور خصوصی نصرت اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے اتارے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، سورہ فاتحہ۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اتاری ہیں، 100 صحیفے ہیں اور 4 مشہور کتابیں ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور ان 104 کتابوں کا خلاصہ، 100 کتابوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں میں اتار دیا، اور ان میں سے 3 کتابوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتارا، اور پورے قرآن پاک کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اتارا، اور سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ اللہ نے 1 آیت میں اتارا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پہلے کے مسلمان ان دونوں باتوں میں بہت پختہ تھے۔ پہلی بات اللہ کی عبادت، اور دوسری بات اللہ سے مدد مانگنا، ان دونوں باتوں میں مسلمان بہت پختہ تھے۔ اور آج کے مسلمان ان 2 باتوں کا اگر جائزہ لے، پہلی بات عبادت، اور عبادت میں بھی سب سے بنیادی عبادت نماز، اس میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ آج کی صبح کی فجر کی نماز کا حال آپ دیکھیے، اور کل کی صبح کی فجر کا نماز کا حال آپ دیکھیے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ 90% مسلمان بے نمازی ہیں۔ جب مسجد پکی تھی، جب مسجد کچی تھی تو پکے تھے نمازی، اب مسجد پکی ہے تو کچے ہیں نمازی۔ تو ہماری عبادت کا یہ حال ہے، اللہ معاف فرمائے اور کامل عبادت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز اللہ سے مدد مانگنا۔ اتنی آزمائشوں کے بعد بھی ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے، اور خود اللہ کو شکایت ہے بندوں سے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، نوازنے کے لیے ہم تو تیار ہیں، مگر ہمارے دربار میں کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں،
دکھائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شوق کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو شوق کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے. وہ تو تھے تمہارے آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیام محمد کا تمہیں پاس و لحاظ نہیں. خیر ان دو باتوں میں ہم بہت کچے ہیں، عبادت اور اللہ سے مدد طلب کرنا. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان دو باتوں پر عمل کرنے کے واسطے. ایک عبادت میں اپنے آپ کو تھکانا، یہ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل تھا. ہم نے دکانوں کے واسطے اپنے آپ کو بہت تھکایا، کاروبار کے خاطر اپنے آپ کو بہت تھکایا، گھر بار کے کام کاج میں اپنے آپ کو بہت تھکایا. نہیں تھکایا تو ایک اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو نہیں تھکایا. ہمارا جسم اور باڈی اگر تھکی ہے تو دنیا کے کام کر کے ہی تھکی ہے، لیکن کوئی وقت ہمارا ایسا آنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کر کے ہمارا بدن تھکے. اور تھکے تو کیسا تھکے؟ جسم مانگے کہ اب مجھے آرام کی ضرورت ہے، آنکھ مانگے کہ اب مجھے نیند کی ضرورت ہے. اتنا اللہ کی عبادت میں ہم اپنے آپ کو تھکائے. خیر یہ کلام پاک کی سب سے پہلی سورت ہے. اس سورت کے روح المعانی میں 22 نام لکھے ہیں اور تفسیر قرطبی میں 12 نام لکھے ہیں. عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے، کثرت الاسماء تدل علی عظمت المسمى. ایک چیز کے بہت زیادہ نام ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ بڑی ہے. ایک زید کی ذات ہے مگر وہ IPS آفیسر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، قاضی بھی ہے. ایک شخص لیکن کتنے اوصاف اور اس کے نام لگ گئے، معلوم ہوا کہ وہ چیز بہت عظیم ہے. تو سورہ فاتحہ کے 22 نام ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورت کتنی عظیم ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین سورت ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے مانند کوئی سورت نہ تورات میں اتاری گئی، نہ زبور میں اتاری گئی، نہ انجیل میں اتاری گئی، نہ قرآن کی 113 سورتوں کے مانند سورہ فاتحہ کے مانند کوئی سورت. در منصور کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے نیچے اللہ کا بہت بڑا خزانہ ہے. ان خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی چیزیں عطا فرمائی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز سورہ فاتحہ، دوسرے نمبر کی چیز آیت الکرسی، تیسرے نمبر کی چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اگر کوئی شخص رات میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پہلی آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آخر تک یہ دوسری آیت، کوئی رات میں پڑھ کر سوتا ہے، پوری رات قانتین یعنی عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے. تو تیسرے نمبر کی چیز تھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اور چوتھے نمبر کی چیز سورۃ الکوثر، جو اللہ نے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے میں سے یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. در منصور کی دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان 4 مرتبہ بہت رویا ہے. ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس کو نکالا گیا، دوسری مرتبہ جب اس کو زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور آپ امت کے لیے نور اور ہدایت بن کر کے آئے تو اس وقت وہ بہت رویا. اور چوتھا وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اس وقت بھی وہ بہت رویا. اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ عظیم سورت جو پورے کلام مجید کا خلاصہ ہے کتنی عظیم سورت ہے. اس کا ایک نام ہے الشفا. بہت سارے حضرات دم کرتے ہیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لو، انشاءاللہ اس سے شفا مل جائے گی اگر یقین کامل ہے تو. خیر اس میں بہت ساری باتیں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اتنی زخیم جلدوں میں تیار ہو جائے کہ کئی اونٹوں پر اس کو لادنا پڑے.
اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 7 آیتوں کی تفسیر اور اس کا خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کما حق کہو اس کی کنہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لا یدرکہ الابصار، کسی کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن جو مفسرین نے جو باتیں اس سورت کے تعلق سے بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا. اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں. 3.5 آیتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور 3.5 آیتوں کا تعلق بندے کی ذات سے ہے. اور رشتہ بتایا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ کیا ہے. بندہ عابد ہے، اللہ معبود ہے. بندہ پل پل کی ضرورتوں میں اللہ کا محتاج ہے اور اللہ حاجت روا ہے اور ہر ضرورت کے پوری کرنے والا ہے. اللہ رب ہے. بندہ ہر چیز میں کامیابی کا محتاج اور اللہ ہر چیز میں کامیابی سے سرفراز کرنے والی ذات. تو سورہ فاتحہ میں بندے اور اللہ کے درمیان کیا رشتہ ہے، وہ رشتہ بیان فرمایا گیا ہے. اس میں سب سے پہلا لفظ ہے الحمدللہ. آسمان اور زمین کے درمیان کسی چیز کی تعریف کرنے کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری قسمیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں. اگر کوئی کسی کے ہنر کی تعریف کرتا ہے تو اس کی کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اس کا ہنر اگر ذاتی ہوتا تو اس کی حقیقی معنوں میں تعریف ہوتی. مگر اس نے جو ہنر حاصل کیا ہے جس عقل کے ذریعے، وہ عقل عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو تم دنیا میں کسی بھی چیز کی تعریف کرو، تمہارا مال کتنا شاندار ہے، تمہارا مٹیریل کتنا شاندار ہے، تمہاری کارکردگی کتنی شاندار ہے. نگاہ کم بدی کم بدے زر نگار کے سقف شبوت بے ستو استوار. ارے بلند و بالا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ، اتنا بڑا آسمان مگر اس کا کوئی پلر تجھے نظر نہیں آتا. اور اس میں کسی انسان کی کوئی دخل اندازی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہے. تو اللہ نے تو ایسی چیزیں بنائی ہے. دوسری بات الحمدللہ. دیکھیے اللہ کی ذات کا تصور دنیا کے ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. مشرکین ضرور اللہ کا پارٹنر دوسروں کو بناتے ہیں، مگر اللہ اور ایشور کی تعریف وہ بھی کرتے ہیں. اوپر والا ہی سب کچھ کرتا ہے. آپ غیر مسلموں کی زبانیں سنیں گے تو ہر مذہب میں اللہ کی تعریف کا تصور پایا جاتا ہے. مگر ہمارا مذہب جو ذات لے کر کے آئی ہے، اس ذات کا نام کیا ہے؟ احمد. احمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 جانے قربان، اس امت کی زبان کو اللہ کی تعریف سے کتنا تر کیا. اللہ کی ایسی تعریف کسی اور مذہب میں نہیں. سو کر اٹھو تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. کھانا کھا لو تو الحمدللہ الذی اطعمنا. پانی پیو تو الحمدللہ. استنجا سے فراغت کے بعد آؤ الحمدللہ الذی اذهب. کوئی مصیبت پہنچ جائے الحمدللہ علی کل حال. کسی کی بیمار پرسی کرو تو بھی الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ کی تعریف سے ہماری زبانوں کو تر کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کی اس انداز سے تعریف کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی. الحمدللہ. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. آگے فرمایا رب العالمین. اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 3 باتیں پائی جائیں. سب سے پہلی بات، کسی چیز کا وجود نہیں ہے اور وہ عدم سے وجود میں اس کو لائے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تم اس دنیا میں قابل ذکر شيء ہی نہیں تھے. اللہ نے نیست سے ہست میں اور عدم سے وجود بخشا. یہ پہلی بات، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جا سکتی. دوسری بات، انسان اس عالم کی آب و ہوا کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا. اللہ نے برداشت کرنے کی طاقت اس میں پیدا فرمائی اور اس کو منتہائے کمال تک اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں. اتنا مضبوط بنایا کہ سارے مصائب اور تھپیڑے وہ برداشت کر سکے. تیسری چیز،
اس کو اللہ تعالیٰ کمال کے انتہا تک پہنچاتے ہیں. آج دنیا کی ساری رنگ و رونق دیکھ رہے ہیں، یہ انسان کی کاریگری ہے. جس ذات نے اس کو اتنے کمال تک پہنچایا ہے یہ رب ہے. یہ رب ہی کر سکتا ہے، اور کوئی ذات ایسا کام نہیں کر سکتی. آگے فرمایا صرف آپ کا رب نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. وہ انسانوں کا عالم ہو، جناتوں کا عالم ہو، فرشتوں کا عالم ہو، یا وہ عالم ہو جن کو سائنس دریافت کر چکی ہے، یا وہ عالم ہو جن کی تفتیش ابھی باقی ہے، یا عالم برزخ ہو، عالم محشر ہو، تمام عالمین کے پالنہار ذات اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمن الرحیم. یہ خاص دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. دیکھیں، رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو اور اس سے کوئی محروم نہ ہو. اس صفت کا تعلق دنیا سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دنیا میں عام ہے، کوئی محروم نہیں ہے. اپنا ہو کہ پرایا ہو، فرما بردار ہو کہ نافرمان ہو، فاسق ہو کہ متقی ہو، اللہ ہر ایک کو اپنی رحمت سے نواز رہا ہے، ہر ایک کو روٹی کھلا رہا ہے، بلکہ نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ کھلا رہا ہے. تو رحمان کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کی رحمت عام ہو، کوئی محروم نہ ہو. اس کا تعلق اس دنیا سے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت عام ہے اس دنیا میں تو آخرت میں بھی عام رہے گی. نہیں، الرحیم، اللہ آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے، یعنی اس کی رحمت مخصوص بندوں کو حاصل ہوگی، اور جن کو حاصل ہوگی مکمل حاصل ہوگی. کن بندوں کو حاصل ہوگی؟ متقیوں کو، فرما برداروں کو، ایمان والوں کو، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والوں کو حاصل ہوگی. یہ صفت ہے رحمت، اور اس کا تعلق آخرت سے ہے. مالک یوم الدین، جو آخرت کے دین کا مالک ہے. دنیا کا مالک نہیں ہے کیا وہ؟ بے شک ہے، لیکن اس کے باوجود کہا وہ آخرت کے دین کا مالک ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری ملکیت دے رکھی ہے، اس لیے انسان کہتا ہے میرا مال، میری کار، میرا بنگلہ، میری دولت. اللہ نے مینیجر بنایا ہے، مالک تو وہ ہے. مالک حکم دے مینیجر کو اتنا مال فلا جگہ خرچ کرو تو مینیجر کو خرچ کرنا پڑتا ہے. وہ ہمارے مال کا اور ہماری ساری دولت کا وہ مالک ہے، ہم مینیجر ہیں، لیکن ظاہری ملکیت ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ ظاہری ملکیت بھی ختم ہو جائے گی. تنہا ظاہری اور حقیقی اگر کوئی مالک ہوگا تو وہ اللہ ہوگا. یاد کرے سورہ مومن کی وہ آیات، یومہم بارزون، جس وقت ہر بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. لمن الملک اليوم، اور اللہ اعلان کریں گا آج کس کی بادشاہت، آج کس کی ملکیت ہے. کوئی جواب نہیں آئے گا. للہ الواحد القہار، اللہ خود جواب دیں گے آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو تنہا ہے اور قہار غالب ہے، زبردست اور قوت اور طاقت والا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ظاہری ملکیت کا دھوکہ ہے، کل وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت وہ تمام باتیں جس میں بندگی پائی جائے. نماز بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کو اور کسی کو نہیں. قربانی بھی اللہ کے نام پہ اور جانور کسی کے نام پہ ذبح نہیں. ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. منت مانے تو اللہ کے نام ہی کی منت مانے، قسم کھائے تو اللہ ہی کے نام کی قسم کھائے اور کسی کی نہیں. یہ مطلب ہے ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور ہم مدد طلب کرتے ہیں بس ایک اللہ سے اور کسی سے نہیں. اولاد کا مطالبہ اللہ سے، روزی کا مطالبہ اللہ سے، شفا کا مطالبہ اللہ سے اور کسی سے نہیں. وایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. پھر جب یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد بندہ اور قریب ہو گیا، اس نے یہ کہا کہ ہم مدد صرف آپ ہی سے طلب کرتے ہیں، تو اللہ نے سکھایا تیری سب سے بڑی مدد جو تو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ تیری ہدایت ہے. اب تو کہہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما. ہم تو صراط مستقیم پر ہے، پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
کیا میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا نہیں کرتے تھے؟ تو میں تو صراط مستقیم پر آنے کے بعد یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے ہدایت کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو سب سے بڑے صراط مستقیم جو دنیا میں لے کر کے آئے وہ تو نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا کرے۔ دراصل یہ ہدایت کی دعا وہ لوگ جو صراط مستقیم پر پہلے سے ہیں وہ اس لیے کریں گے کہ موت تک صراط مستقیم پر ہمیں مستقیم رکھا جائے۔ بہت سی مرتبہ کتنے لوگوں کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، پوری زندگی صراط مستقیم پر رہے مگر موت کا وقت آئے تو قرآن کا انکار، اللہ کی ذات کا انکار، دنیا بغتے بغتے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ہم دعا کر رہے ہیں اللہ آج تیری توفیق سے صراط مستقیم پر ہے، موت تک تو صراط مستقیم پر رہے۔ فیوچر کا پتہ نہیں ہے کہ آگے کا حال کیا ہوگا، اس لیے بندہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ آج صراط مستقیم پر ہوں مگر ہمیشہ کے لیے تو صراط مستقیم پر رہ۔ دو لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا، اور صراط مستقیم پر وہ لوگ ہیں جن کو آگے اللہ نے بیان فرمایا، چار لوگ، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار لوگ ہیں جن کا راستہ صراط مستقیم کا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم ایک موقع پر یہ کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا جو گمراہ تھے ان کے راستے پر مت چلو، لیکن تمہارے باپ داداؤں میں جو نیک لوگ تھے ان کا راستہ اپناؤ، ان پر اللہ نے انعام کیا۔ تو ایک طرف قرآن نے منع کیا ہے وہ باپ دادا ہے جن کے طریقے غلط تھے، جن کے رسم و رواج غلط تھے، ان کا طریقہ بالکل مت اپناؤ۔ بہت سی مرتبہ انسان یہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہماری برادری کا یہ طریقہ ہے، ہمارے سماج کا یہ طریقہ ہے، آج جن کو راضی کرنے کے لیے تم یہ کام کرو گے ان قریب وہ تب تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں صرف راضی اللہ کو کرنے کی فکر کرو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ آپ کو دفنا کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے اور کچھ نہیں کہیں گے۔ اس لیے ایک رب کو راضی کرو اور دوسروں کے سارے طریقے چھوڑ دو جو غلط ہے۔ انبیاء کا طریقہ بالکل درست ہے، ان کا اتباع کرو۔ صدیقین جن کا مقام نبوت سے بہت قریب ہے ان کا طریقہ تم اختیار کرو۔ وہ شہداء جن کا اللہ کے وہاں بڑا مقام ہے ان کا طریقہ تم اختیار کرو۔ وہ صالحین اور نیک لوگ جن کا اللہ کے وہاں درجہ ہے ان کا طریقہ تم اختیار کرو۔ پھر آگے بتایا کہ دو لوگوں کے طریقے سے پناہ مانگو، مغضوب علیہم اور ضالین۔ مغضوب علیہم کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہے یہ راستہ بالکل درست ہے مگر اپنے اناد، تکبر، حد درمی کی وجہ سے اس راستے پر آنے کو تیار نہیں۔ اور دوسرا ضالین جس کو کہا گیا وہ یہ تحقیق ہی نہیں کر رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بس اپنی مرضی سے چل رہا اور ایسے راستے پر چلا گیا جو غلط راستہ۔ ایک آدمی کو دہلی جانا ہے لیکن وہ نہیں تحقیق کر رہا ہے کہ کون سی ٹرین دہلی جا رہی ہے، وہ سوار ہو گیا کلکتہ جانے والی ٹرین میں، 200 کی اسپیڈ سے وہ ٹرین جا رہی ہے۔ اب چاہے اسپیڈ کتنی بھی ہو لیکن یہ منزل سے ہمیشہ دور ہی ہوتا جائے گا۔ چاہے 200 کی اسپیڈ سے چلنے والی ٹرین پر سوار ہوا ہے مگر راستہ غلط چنا ہے تو اب کبھی وہ اپنی منزل پر پہنچ نہیں سکتا بلکہ اس سے دور ہوتا جائے گا۔ ایسے شخص کو کہا جائے گا ضالین، یعنی تحقیق ہی نہیں کر رہا ہے، چل رہا ہے اپنی من مانی سے، ایسے کو کہیں گے ضالین۔ مغضوب علیہم سے خاص گروہ یہ بھی مراد دیا گیا یہودیوں کا، جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات دیے، انبیاء بہت سارے ان میں آئے، تورات جیسی مقدس کتاب ان کو دی گئی، ہر طرح کی رہبری کی گئی مگر اس کے باوجود بھی وہ بچڑے کی عبادت پر آمادہ ہوئے۔ مغضوب علیہم، اللہ کا غضب ان پر اترا کہ رائے حق واضح ہونے کے بعد بھی اس کو اختیار نہ کرنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور ضالین سے مراد یہ نصارہ، عیسائی، اور آج تو وہ ٹرین میں نہیں فلائٹ میں بیٹھ کر کے غلط راستے پر جا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اور ان میں سے بہت سارے لوگ تو ناستق اور دہریے، ملحد بن چکے ہیں، ایتھیسٹ بن چکے ہیں۔ اس لیے قرآن میں کئی جگہوں پر کہا گیا اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے
مگر وہ اہل کتاب وہ ہے جو آسمانی کتاب پر باقی ہے، لیکن ان میں کی اکثریت اس وقت دنیا میں اہل کتاب آسمانی کتابوں پر باقی نہیں ہے بلکہ ملحد ہو چکے ہیں۔ خیر، ان دو گروہ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر کی جو سورت شروع ہوتی ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، 286 یا 287 آیات ہے، اور یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ علماء قرات کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ اس آیت پر ٹھہرنا ہے یا آگے چلنا ہے۔ تو کچھ حضرات نے کہا رکنا ہے، تو ان کے نزدیک 287 آیتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ حضرات کہتے ہیں یہ دو ملا کر ایک آیت ہے، تو ان کے نزدیک 286 آیات ہوئی ہیں۔ یہ سب سے لمبی سورت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی شیطان نہیں آتا، لیکن آج ہم نے حافظ صاحب کو بلا کر گھر میں سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں، خود نہیں پڑھتے۔ بخار ہم کو ہے اور گولی کسی اور کو بول رہے تم کھاؤ، کبھی بخار جائے گا؟ یہ نہیں جا سکتا، اس لیے خود کو سورہ بقرہ سیکھنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ بقرہ سیکھنے میں 8 سال لگے۔ کتنے؟ 8 سال۔ حالانکہ وہ اس کی زبان کو سمجھنے والے، ان کی مادری زبان ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے میں کتنے سال لگے؟ 8 سال۔ انہوں نے الفاظ بھی درست کیے، قرآن کے معنی کو بھی سمجھا اور اس پر مکمل عمل بھی کیا، اس میں 8 سال لگے۔ پھر یہ عظیم سورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے، فرمایا سورہ بقرہ کو سیکھو، اس کا سیکھنا برکت کی چیز ہے اور سعادت کی چیز ہے، اور اس کو چھوڑ دینا بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کے اندر ایک آیت یہ ہے ہدی للمتقین، جس میں قرآن پاک کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ متقی کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ جو پہلے سے متقی بن گیا ہے اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ قرآن ہی سے تو ہدایت حاصل کریں گے۔ تو اس آیت کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے ہدی للمتقین، یہ کورس متقیوں کے لیے ہے۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر کوئی کورس تیار کرنے کے بعد کہا جائے یہ کورس بی اے کا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بی اے کر چکے ہیں وہ کورس کریں گے؟ نہیں، جو یہ کورس کریں گے ان کے پاس بی اے کی سند ہوگی۔ یہ کورس عالم کورس ہے، اس کا مطلب جو عالم ہو چکے یہ کورس کریں گے؟ نہیں، یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کورس کریں گے تو عالم بن جائیں گے۔ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے وہ متقی بن جائیں گے۔ تو متقی بننے کا کورس قرآن ہے۔ اب کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اتنے عجیب انداز میں یہ مثال سمجھائی تھی کہ اس کے بعد کوئی اشکال نہیں رہتا۔ دوسری بات، اگر یہ مطلب لیا جائے کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو بالکل بات درست ہے۔ دیکھیے، آسمان سے اترنے والی بارش زمین کے ہر حصے پر برستی ہے، مگر جو سنگلاخ زمین ہوتی ہے، پتھریلی زمین ہوتی ہے، وہاں کوئی سبزہ نہیں اگتا، روڈ پر کوئی سبزہ نہیں اگتا۔ لیکن جو زمین نرم ہوتی ہے، جس میں پانی کو کیچ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ زمین بہت جلدی لہلہانے لگتی ہے۔ تو قرآن کتاب ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے، مگر جن کے دلوں میں نرمی ہے وہ قرآن سے سبق حاصل کر کے راہ راستے پر آتے ہیں، اور جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ان کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ایک دوسری مثال، سورج کی شعاعیں سب کو ملتی ہے، لیکن جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہے وہ نابینا ہے، اس کے لیے تو رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا دونوں برابر ہیں، کلہم سوا، دونوں برابر ہیں۔ تو سورج کی شعاعوں سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ تو قرآن تو ہدایت کا سامان بن کر سب کے لیے آیا ہے، مگر فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں نرمی ہے، جن کے دلوں میں تقوی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ پھر بہت ساری آیات، اگر
32 या जितनी भी आयतें पढ़ी गई, एक एक की अगर तफसीर लेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त चला जाएगा। पहले दिन ही मैं उक्ताहत में डालना नहीं चाहता। 5 मिनट के लिए वक्त है। अगर कुछ मसाइल आपको पूछना है, इंशाल्लाह आगे की तफसीर कल होगी। कुछ मसाइल अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। 4 रकात के बाद तरवीह में क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, तरवीहा की जो मशहूर दुआ है सुब्हान ज़िल मुल्क वल मलकुत, वो भी पढ़ सकते हैं, मगर ये पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको जो दुआ याद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तसर 10 मरतबा दुरूद पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी आपको दुआ याद है पढ़ सकते हैं। पहले दिन ही सवाल खत्म हो गए। रोजे की हालत में अगर उल्टी हो जाए तो उससे रोजा नहीं टूटता, लेकिन वुजू टूट जाता है। दोनों में फर्क है। रोजे की हालत में अगर मुंह भरकर उल्टी हुई है तो वुजू टूट जाएगा, मगर रोजा नहीं टूटेगा। रोजे की हालत में अगर कोई बीमार हो गया, इंजेक्शन लगवा सकते हैं, सलाइन लगा सकते हैं, लेकिन खामखा नहीं लगाना, क्योंकि इससे बदन में ताकत मिलती है, तो खामखा नहीं लगाना। दाढ़ी की कटिंग नहीं कर सकते रोजे की हालत में भी नहीं, और इसका रोजा तो हमेशा के लिए है। यह रोजा तो सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक है। दाढ़ी का रोजा तो हमेशा के लिए, उसको हाथ नहीं लगा सकते। जिसको नबी की सूरत पसंद नहीं, वो नबी की सीरत से क्या मोहब्बत कर सकता है। तरावी की रकात अगर छूट गई तो अलग से अलमतरा से पढ़ लेंगे। जी, कोई साहब के पीछे क्या है? रोजे की हालत में आंख के अंदर अगर दवा डालना चाहे तो डाल सकते हैं, सख्त मजबूरी है तो डाल सकते हैं। असल में देखिए, रोजा कब टूटता है? पेट में मैदे में जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो हलक से नीचे उतरता है और दूसरा दिमाग के रास्ते से नीचे उतरता है, और आंख और दिमाग के दरमियान कोई भी सुराख नहीं है। इसलिए मुफ्तियाने किराम ने फतवा दिया है, पुरानी किताबों में तालीमुल इस्लाम में शायद ये मसला लिखा हुआ है कि आंख में दवा डालने से रोजा टूट जाता है, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब तहकीक नहीं हुई थी। उस वक्त यही समझते थे कि जैसे नाक में दवा डालने से दिमाग के रास्ते से अंदर चली जाती है, वैसे ही आंख में दवा डालने से वो भी दिमाग के रास्ते से अंदर जाती है। मगर बाद में डॉक्टरों से मशवरा लेने के बाद पता चला कि आंख के रास्ते में और दिमाग के रास्ते में कोई सुराख नहीं है, इसलिए आंख में डालने वाली दवा अंदर नहीं जाती। जब वो दवा अंदर नहीं जाती तो रोजा नहीं टूटता। जी हाँ, रोजे की हालत में ब्लड टेस्ट कर सकते। हाँ, डिपॉजिट की जो रकम है, देखिए ज़कात का एक बुनियादी मसला, बात से बात निकल रही है, शय युज़करू बिश्शय, बात से बात निकलती है। ज़कात के मुतालिक मिल्कियत और कब्जा ये दोनों होना जरूरी है। इस बात को आप अच्छी तरह समझिए। मिल्कियत और कब्जा अपने कंट्रोल में होना भी जरूरी है।